آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے ہی اصل زندگی بنتی ہے۔ اگر زندگی عمل کے مطابق گزار کر جائے گا تو انشاءاللہ اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی بڑی قابل مبارکباد ہوگی۔ اور اگر بے عمل اس دنیا سے چلا گیا اور اس دنیا میں جا کر پھنس گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے گھاٹے اور خسارے والا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم مولانا ارشد ثاقبی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا مائک پر تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخليلك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا یہ عظیم الشان پروگرام 3 روزہ جس کی آج یہ دوسری کڑی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر منعقد ہونے والا یہ پروگرام، جس میں آقائے کریم سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی جائے گی، اور کل بھی ڈالی گئی ہے اور آئندہ کل بھی ڈالی جائے گی۔ میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی حدیث اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، اسی کے عنوان سے چند منٹ آپ سے گفتگو کرنا۔ حقیقت یہ ہے، کل مولانا اسد الدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک امام صاحب کا واقعہ بتایا تھا انشاءاللہ کا، اسی واقعے سے متعلق ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ چونکہ ہم لوگ علماء بیٹھے ہیں اور عوام ہے، عوام بھی ذمہ دار ہے اور علماء تو ذمہ دار ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ذمہ داری دی ہے اور یہ ذمہ داری کے اس منصب پر فائز کیا ہے، اور ہمیں ذمہ داری بنتی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جس طرح علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک راہبر بنایا، رہنما بنایا ہے، تو اس کی راہبری اور اس کی رہنمائی میں ہماری اور آپ کی عوامی جو زندگی ہے، عوامی سطح پر کیا، اس میں ہماری کیا زندگی ہے۔ تو مولانا کی جو بات کل تھی، اسی عنوان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری یہ مساجد اور مکاتب جو چل رہے ہیں، جس میں ہم اور آپ دن روز شب و روز محنت کر رہے ہیں، کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں اور ہماری جو مساجد ہے، اس کے ائمہ اور اس کے مکاتب کے ذمہ داران کہ اس بات کو لے کر دین کی خدمت کرتے ہوئے کتنے سال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کے رویے سے، آپ کی زندگی سے وہ خوش نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات، ایک پیغام ہے جو ہمیں آپ کو دینا ہے، اور یہ درد دل ہے۔
ہم اماموں کی قدر، ہم علماء کی قدر جس طرح عوام کے دل سے نکلتا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایک وقت تھا کہ اندلس اور بڑے بڑے وہ ملک جہاں کئی لاکھ علماء پیدا ہوا کرتے تھے، جب علماء سے تعلقات ختم ہوا، اللہ نے وہاں کے حالات ایسے بگاڑے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا کوئی فرد بشر نظر نہیں آتا۔ آپ تاریخ دیکھیے، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ اپنی کتاب سفر در سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک مسجد میں جانا ہوا، اندلس کی وہ مسجد جہاں حی علی الصلاۃ پر مسجد میں پہنچتے ہوئے لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہ مسجد استبل خانوں میں تبدیل ہے۔ ایسی مساجدوں کو حال کیا ہوا، ہم ذرا اس پر غور تو کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو ایمان بتلاتے، ہم اپنے بچوں کو وہ چیز بتلاتے جو ہمارے مرنے کے بعد یہ بچہ ہماری زندگی کے ہمارے روشن تابناک بن سکتا، یہ ہماری زندگی کے ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے اوپر کلمے پڑھ سکتا۔ ہماری زندگی چلی گئی، یوں ہی گزر گئی۔ ہم عوام ہیں، ہم عوام سے اس وقت مخاطب ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ساری تعلیم دی، دنیا کے ہر علوم و فنون سے آراستہ کیا۔ میں نے کبھی اس بات کو نہیں کہا، ہمارے اکابرین نے بھی نہیں کہا، اور قیامت کی صبح تک نہیں کہیں گے کہ میں دنیا کے تمام علوم جو چل رہے ہیں، عصری علوم جن کو کہا جاتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہرگز نہیں۔ میرا یہ ماننا ہے، اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا تمام علماء بات کا تائید کرتا ہے اور اس اپنے زبان سے اظہار و اقرار کرتا ہے کہ بچوں کو ہر شعبے میں آگے بڑھانا چاہیے۔ جس طرح ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں ایک پروفیسر کی ضرورت ہے، ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یہ بات بتائیے، اس کو آپ نے کلمہ طیبہ سے نہ آشنا رکھا، اسلام کی بنیاد سے آراستہ نہیں کیا، آپ کیا سمجھیں گے؟ اسی محلے اور اسی چوراہے میں بھی کہیں ٹیوشن بھی پڑھاتا ہوں، میں بچوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس پیغامبر کے ماننے والے ہیں؟ آج ہی ابھی 2 گھنٹے کے قبل پہلے مغرب کے بعد میں پڑھا رہا تھا، بچہ پوچھ رہا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ آپ بتائیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ بچے سے میں نے پوچھا تم کس کالج میں پڑھتے ہو؟ لکھنؤ کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس بچے کی ذمہ داری آپ کے سر عائد نہیں ہوتی کہ اسے قرآن کا علم دیا جائے، اسے احادیث نبویہ بتائی جائے، اسے یہ بتایا جائے تمہارا پالنہار وہ واحد خدا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے نمونہ ہے، ان کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ساری ذمہ داری میاں مولانا صاحب کی ہے، میاں امام صاحب کی ہے۔ ایک بیماری یہ ہے جس پر ابھی آپ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، آپ بغور سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مغرب کے بعد یہاں پروگرام چلا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہہ دیا۔ میرے پاس وقت بھی کم ہے، 2 عنوان ہے میرے پاس 2 عنوان، ایک تو امام، ایک تو بچے۔ میرے بھائی، آپ ذمہ دار ہیں، عوام، آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی ذمہ داری دیکھتے ہیں، لیکن امام کی ذمہ داری کون دیکھے گا؟ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر سے وقت فارغ کر کے آئے ہیں، یہ ایک ڈاکٹر ہے، چند منٹ کے لیے آپ سے گفتگو کرتا ہے، وہ سب سے پہلے فیس اپنے جگہ لگا دیتا ہے، آنے والا پہلے کہتا ہے ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے، وکیل کی فیس کتنی ہے، انجینئر کی فیس کتنی ہے۔ ایک ایسا مولوی ہے جو سب کچھ کرے، اس کا کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد رونا یہ ہے کہ مولوی کچھ نہیں کرتے، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب 1 منٹ پہلے نہیں آئے تو دنیا پوری مسجد قیامت برپا کر دیتی ہے۔ آج میں اس اسٹیج سے ایک ذمہ داری سے بات کہتا
دیتا ہوں مولانا اسد الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے. مولانا عامر ندوی صاحب کا بھی میں نے نام سنا, ندوۃ العلماء کے یہ اکابر ہیں. ان کی موجودگی میں یہ بات کرتا ہوں, اس روئے زمین پر سب سے بہترین مقتدی کون آیا ہے؟ ہم اور آپ آئے ہیں. اس دنیا کے اس چنہٹ میں بسنے والا مقتدی ہے. کون مقتدی ہے؟ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں, اس روئے زمین میں سب سے بڑا اگر مقتدی کوئی دیکھا جائے گا انبیاء کے کرام, انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. آپ بتائیے ذرا, انبیاء کب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, کب امام آیا اور انبیاء کب حاضر رہے؟ اس کا سوال آپ سے ہے, جواب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یاد رکھیے, جب بیت مقدس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے, انبیاء مقتدی ہے, انبیاء مقتدی ہے, تمام انبیاء سب بصف کھڑے ہیں. بعد میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. امام کب آ رہا ہے؟ امام کب آ رہا ہے؟ آپ تو اپنی مسجد کی گھڑی دیکھتے ہیں, امام صاحب نے تو 2 منٹ دیر کیا, فجر میں تو تھے نہیں اور رات میں میاں عشاء میں تو تھے نہیں. جمعہ آئے, مولوی صاحب آپ جدر کی جمعہ میں نہیں تھے, جمعہ کی جو فجر ہوئی اس میں آپ نہیں تھے, خدا نخواستہ ان کی آنکھ کھل گئی تھی, چلے آئے تھے تو اگلے جمعہ کو پوچھ رہے ہیں پچھلے جمعہ کی فجر میں آپ نہیں تھے. یہ عوام اتنے غلط انداز اختیار کیا ہے اپنے ائمہ اکرام سے, اپنے علماء سے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک تاریخ کا چھوٹا سا حصہ رکھا, اندلس اور بڑے ممالک ہیں جس میں آپ دیکھیے میرے بھائی, جہاں ایک وقت تھا کلمے کا بول و بالا تھا, تاریخ ان کو بڑے سنہرے القاب سے نوازتی تھی, آج ان کے نام لینے والا, آج ان کا نام بے نام ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, عزیزوں, تو سب سے بڑا اس دنیا میں اگر کوئی مقتدی آیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. اس وقت وہ سب بسب کھڑے تھے, آخر میں آنے والا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارا حال کیا کرتے ہیں؟ میں امام نہیں ہوں, آپ کے اپنے مسجد کی بات کر رہا ہوں. آپ غور کریے, کیا امام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کسی وقت کہیں نہیں جا سکتا ہے. میاں آپ اتنا آنکھ پہ آنکھ نظر رکھتے ہیں, اپنے جتنی نظر, میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, جتنی نظر عوام امام اور پڑھانے والے ائمہ اور علماء پر رکھتی ہے, خدائے پاک کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, اگر وہ اپنے بچوں پر یہ نظر رکھتے تو بچے آج آوارہ نہیں ہوتے, آج وہ اسلام کے دائی اور شیدائی ہوتے. یہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. جتنی ہمارے عوام کی نظر علماء اور ائمہ پر ہوتی ہے, اتنا ہم اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے انہیں عزت دیا ہے, اللہ نے انہیں بلند کیا ہے. اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور اللہ کے محبوب سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا رہے ہیں, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے, سب سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن کا یہ قرآن کو تو ہم نے پشے پش ڈال دیا, نہ گھر میں پڑھا جاتا, نہ بچوں سے کہا جاتا, نہ بچے پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ پروگرام آپ کا کافی دیر تک چلے گا. میں بات جو کہی ہے, میری بات میں کچھ تلخی ضرور رہی ہوگی, آپ کا دل آزاری ہوا, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن ایک بات یہ آپ درد دل کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کی فکر کی جائے, اپنے بچوں کی ذات سے بچوں کے زیادہ عوام کی فکر کی جائے. کس بات پر وہ ناغہ کرتا اس کی نہیں, اس کے خیالات یہ کریے کہ اس کے تنخواہوں پر, اس کے اخراجات پر آپ بھی تو نظر رکھیے. یہ اپنا وقت فارغ کر کے آیا ہے, یہ کس چیز کے. ایک صاحب مجھ سے ابھی چند دن پہلے کہہ رہے تھے, ساری چیز آپ لوگ کہتے ہیں کیا نماز پڑھانے کی بھی پیسہ لیا جانا چاہیے؟ قرآن پڑھانا یہ تو کتنا اعلیٰ کام ہے, اس پر آپ لوگ تنخواہوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا ضرورت
عادت بن گئی ہے. میں نے ان سے ابھی چند دن پرسوں ہی کی بات ہے، میں کہیں یہی مدرسے آ رہا تھا، وہ میری گاڑی ہی پہ بیٹھ گئے اور میں ان کو لا رہا تھا، وہ اوپر سے یہ مجھے سنا رہے تھے. تو اس وقت میں نے یہ جواب میں کہا تھا یاد رکھیے گا یہ وقت آئے گا کہ یہ علماء بھی نہ ملیں گے اور تمہارے نماز جنازہ بھی ایسے ہی ہو جائے گی. میں برا نہیں کہہ رہا آپ کو، آپ برا مت مانیے، میں نے دیکھا ہے اور جس جگہ میں رہتا ہوں میں اگر نہ جاؤں تو جنازہ نہیں ہوگی، ایسے دفن کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں خداوند کریم ہمیں بھی عمل پیرا بنائے، آپ کو بنائے. کچھ بات اگر تلخ ہوئی ہے آپ بھی معاف کریے، اللہ معاف کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.